اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ ایک بہترین استاد میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہ صرف معلومات دے دینا نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا فن، ایک پوری سائنس کام کرتی ہے، جسے کہتے ہیں پیڈاگوجی۔ آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ہر کامیاب استاد کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک عام ٹیچر کو ایک عظیم استاد کیا چیز بناتی ہے؟ کیا صرف ان کا علم یا کچھ اور؟ اصل جواب اس بات میں چھپا ہے کہ وہ کیسے اور اس سے بھی بڑھ کر کیوں اس خاص طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ یہی تو پیڈاگوجی کا اصل جوہر ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ پیڈاگوجی ہے کیا بلا۔ پھر تعلیم کے دو بڑے ایک دوسرے سے بالکل مختلف فلسفوں پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم تدریسی طریقوں کا ایک ٹول باکس کھولیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ صحیح وقت پر صحیح ٹول کیسے چنا جائے، اور آخر میں بات کریں گے کہ یہ سب مل کر تدریس کو ایک فن کیسے بناتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مختلف طریقوں کی تفصیل میں جائیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آخر یہ پیڈاگوجی ہے کیا؟ دیکھیے، پیڈاگوجی صرف کلاس میں کروائی جانے والی ایکٹیویٹیز کا نام نہیں ہے۔ یہ پڑھانے کا طریقہ اور اس کے پیچھے کی گہری سوچ ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیا پڑھانا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیوں اور کیسے پڑھانا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک استاد کے ہر فیصلے کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، ایک بہترین شیف صرف ترکیبیں رٹ کر کھانا نہیں بناتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا مسالہ کس چیز کے ساتھ جائے گا، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بہترین استاد کے پاس صرف کچھ ایک ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، بلکہ سیکھنے کے پورے عمل کی گہری سمجھ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں تعلیم کی دنیا کے ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال کی طرف۔ یہ وہ بحث ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کوئی بھی کلاس روم کیسا دکھے گا اور وہاں سیکھنے کا عمل کیسے چلے گا۔ ایک طرف ہے استاد مرکوز طریقہ، یہاں استاد علم کا مرکز ہوتا ہے، ایک ماہر، اور طلبہ کا کام اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ دوسری طرف ہے طالب علم مرکوز طریقہ، جہاں استاد ایک رہنما، ایک گائیڈ بن جاتا ہے اور طلبہ خود سیکھنے کے عمل میں پوری طرح شریک ہوتے ہیں۔ ایک میں علم دیا جاتا ہے تو دوسرے میں علم خود بنایا جاتا ہے۔ تو ان فلسفوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب استاد کے ٹول باکس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ عملی طریقے ہیں، وہ اوزار ہیں جنہیں کلاس روم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے جانا پہچانا ٹول، لیکچر۔ جب کسی نئے موضوع کا تعارف کرانا ہو یا بنیادی معلومات کو ایک بڑی کلاس تک پہنچانا ہو تو یہ آج بھی ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ پھر آتا ہے سقراطی طریقہ، یعنی سوکریٹک میتھڈ۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہاں استاد جواب دیتا نہیں، بلکہ ایسے سوالات کرتا ہے جو طلباء کو خود سوچنے اور جواب تک پہنچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یاد کروانا نہیں، بلکہ سوچنے پر اکسانا ہے۔ اچھا، انکوائری پر مبنی سیکھنے کا طریقہ طلباء کو سیدھا ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیتا ہے۔ وہ خود سوال اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے جوابات تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں۔ اس سے سیکھنے کا عمل بہت ذاتی اور یادگار بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی کھوج ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہے پروجیکٹ پر مبنی سیکھنا۔ یہاں طلباء صرف کتابی علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ اسے عملی طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی حقیقی مسئلے کا حل نکالنا یا کوئی نئی چیز بنانا۔ یہ سیکھنے کو صرف ایک مشق نہیں رہنے دیتا، بلکہ ایک مقصد بنا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک استاد کا ٹول باکس بہت متنوع ہے۔ اس میں سیدھا سادھا لیکچر بھی ہے اور طلباء کی اپنی تحقیق بھی۔ ہر طریقے کا اپنا ایک خاص مقصد اور صحیح وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب اتنے سارے ٹولز موجود ہوں تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک استاد یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ کب کون سا ٹول استعمال کرنا ہے۔ یہی تو اصل حکمت عملی ہے۔ دیکھیے، یہ انتخاب کبھی بھی اندازے سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے جو سیکھنے کے مقصد سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر مقصد بنیادی علم دینا ہے تو لیکچر بہترین ہے۔ اگر تنقیدی سوچ پیدا کرنی ہے تو سقراطی طریقہ کام آئے گا، اور اگر علم کو عملی زندگی سے جوڑنا ہے تو پروجیکٹ پر مبنی سیکھنا سب سے مؤثر ثابت ہوگا۔ تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، مقصد طریقہ کار کا تعین کرتا ہے۔ ایک عظیم استاد ہمیشہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ وہ طلباء کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اور پھر وہاں تک جانے کے لیے بہترین راستہ چنتا ہے۔
اچھا، تو اب جب ہم نے بنیاد، فلسفے اور ٹولز سب کو سمجھ لیا ہے، تو آئیے ان سب دھاگوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تدریس کو ایک حقیقی فن کیا چیز بناتی ہے۔ اصل فن استاد مرکوز یا طالب علم مرکوز میں سے کسی ایک کو چن لینا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کب لیکچر دینا ہے اور کب پیچھے ہٹ کر طلباء کو صرف راستہ دکھانا ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ یہ قول اس پوری بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ پڑھانے کا فن دریافت میں مدد کرنے کا فن ہے۔ کیا بات ہے! یعنی استاد کا اصل کام جواب دینا نہیں، بلکہ طلباء کو اتنے قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے جوابات خود تلاش کر سکیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے، اگر کوئی اپنے تعلیمی سفر کو یاد کرے تو وہ کون سا استاد یا پڑھانے کا وہ کون سا طریقہ تھا جس نے سب سے گہرا اثر چھوڑا اور سیکھنے کو ایک ناقابل فراموش تجربہ بنا دیا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔